बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। जेल भरो तहरीक। लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद के बेटे के बयान और जज के रिमार्क्स पर कह कहे। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी और रिहाई के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपके लोग क्यों पकड़े हैं। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी। जस्टिस शाहराम ने वकील से मुकालमा किया कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं। इस पर वकील ने कहा कि ये अलामती गिरफ्तारियां थी, हम जमानत नहीं मांग रहे, उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत आए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ पर अदालत में कह कहे लगे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप तो खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया तो क्या एजेंसी है। समाअत के मौके पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी अदालत में पेश हुए। अपने बयान में कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे। शाह महमूद के बेटे के मौक़िफ़ पर जस्टिस शाहराम ने कहा कि जहां दफा 144 है वहां चले जाएं, आपको पकड़ कर ले जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जस्टिस शाहराम के रिमार्क पर कमरा अदालत पर कहकहों से गूंज उठ गया। जेल भरो तहरीक आज पिंडी के कमेटी चौक पर गिरफ्तारियां देंगे। पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने कहा कि जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज पिंडी के कमेटी चौक पर गिरफ्तारियां देंगे, जिनमें 6 MNAs और 14 MPA खुद पहले गिरफ्तारियां देंगे। उन्होंने कहा कि आमिर कयानी सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे अहम है, किसी का बाप भी अब इलेक्शन नहीं रोक सकता। जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी। अमीर मुकाम। जेल भरो तहरीक पर अपना रद्द अमल में अमीर मुकाम का कहना था कि इमरान न्याज़ से सिर्फ जेल भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरने की भड़के रोने रहा करो और बीमार हूँ की मिन्नतों में से बदल गई। पुलिस हर रोज जमान पार्क के बाहर जेल भरो तहरीक का ऐलान करे। अमीर मुकाम ने कहा कि सवात में महमूद खान के घर के बाहर जेल भरो की दावत दी जाती रही, लेकिन वो घर से बाहर ना निकले। इमरान के लिए जान हाजिर होने के दावेदार जेल जाने के खौफ से भाग चुके। पीटीआई के दीगर रहनुमा पलस्तर न्याज़ी की तरह बीमारियों के पीछे छुप गए हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो केस से मुताल्लिक कुछ सवालात उठाए गए, इसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके ज्यादती की गई, मैं अपनी हदूद क्रॉस करना नहीं चाहता, मैं तनकीद करना नहीं चाहता। अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया, ये फैसला 9 जजेस ने नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासिर होती है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पूछना चाहता हूँ कि एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंट्री जजेस का नाम लेकर तनकीद करते रहते हैं, कुछ जजेस पर तनकीद की जाती है तो कुछ पर क्यों नहीं होती। जस्टिस साकिब और जस्टिस खोसा पर तनकीद होती है तो जस्टिस नासिर अल मलिक पर क्यों नहीं होती। ये सवाल अदलिया के लिए है कि आखिर ऐसा क्यों है। जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक सवाल ये भी उठाया गया कि 2 असम्बलियों की तहलील दुरुस्त हुई है या नहीं। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं, जिस तरह आर्टिकल 63 को रीराइट किया गया, ये इसके असरात हैं। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में वफाकी वज़ीर दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पुलिस को उन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफली के मुकामी रहनुमा शाकास असलम की मदयत में इंसाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके अखराज रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, जिस पर अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुल्जिम के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर मुतल्लका DSP और SP इन्वेस्टिगेशन को शोकास नोटिस जारी करते हुए 7 मार्च को जाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दिया। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून ने रुकनियत साजी के लिए पतोकी में कैंप लगाया, जहां शहरी मेंबर साजी हासिल करने के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं।
پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے عہدیداران کی جانب سے پتوکی میں ممبر سازی کے حوالے سے کیمپ بھی لگایا گیا، جہاں نوجوان اور بزرگ افراد رکنیت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر عبدالرشید محسن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک نئی قیادت کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے پتوکی کے شہریوں سے اپیل کی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے رکنیت سازی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ رکنیت سازی کی مہم 28 فروری تک جاری رہے گی۔ رخ کریں گے بہاولپور کا۔ بہاولپور لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے سینئر جج مسٹر جسٹس انوار الحق پنو، مسٹر جسٹس صادق محمود خرم، مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہد اور مسٹر جسٹس محمد امجد رفیق نے جوڈیشل کمپلیکس بہاولپور میں پودے لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر جوڈیشل کمپلیکس میں 120 سے زائد سایہ دار پودے لگائے گئے۔ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ محمد نوید اقبال، ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ محمد شاہد حسین، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور راجہ غضنفر علی خان، دیگر جوڈیشل افسران نے بھی پودے لگائے۔ معزز جج صاحبان نے پودے لگا کر ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ سینئر جج لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ بہاولپور مسٹر جسٹس انوار الحق پنو کو جوڈیشل کمپلیکس کے زیر تکمیل منصوبے بارے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے سینئر جج مسٹر جسٹس انوار الحق پنو نے ہدایت کی کہ پودے لگا کر ان کی آبیاری اور نگہداشت پر بھی توجہ دی جائے۔ آب و ہوا کی مناسبت کے مطابق پودوں کی اقسام منتخب کی جائے۔ کہا کہ گھروں میں کچن گارڈننگ کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ جوڈیشل کمپلیکس بہاولپور کے زیر تکمیل منصوبے کو مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ سینئر مسٹر جسٹس انوار الحق پنو نے جوڈیشل کمپلیکس میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ آپ کو لے چلتے ہیں پتوکی کی جانب۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی اویس چشتی کا ہلا روڈ اور پتوکی مختلف پیٹرول پمپس پر چھاپے اور گرام فروشوں کے خلاف ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پتوکی میں مختلف پیٹرول پمپس چیک کیے اور اوگرا کے مقرر کردہ ریٹس کے خلاف ورزی اور پیمانہ کم ہونے پر 10,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نے پیٹرول پمپس میں اوگرا کے مقرر کردہ ریٹس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ SOPs کو بھی یقینی بنایا اور اس کو یقینی بنایا چیک کیا گیا۔ پیٹرول پمپس مالکان کو مختلف ہدایات بھی جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی اویس چشتی نے کہا کہ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور گرام فروشی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اور ادھر پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون نے رکنیت سازی کے لیے پتوکی میں کیمپ لگایا، جہاں شہری ممبر سازی حاصل کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے عہدیداران کی جانب سے پتوکی میں ممبر سازی کے حوالے سے کیمپ لگا دیا، جہاں نوجوان اور بزرگ افراد رکنیت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر عبدالرشید محسن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک نئی قیادت کی اشد ضرورت ہے، اس کے لیے عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے پتوکی کے شہریوں سے اپیل کی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے رکنیت سازی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ رکنیت سازی کی مہم 28 فروری تک جاری رہے گی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں لیاقت پور کی جانب۔ تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود میں اوباش کی 11 سالہ بچے سے مبینہ بدفعلی جنسی زیادتی کا واقعہ تھانہ ترنڈا محمد پناہ کے علاقے موزا سانگلہ میں پیش آیا۔ بیٹا حسن گھر کے باہر کھیلنے گیا، ملزم نے ورگلا کر گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تلاش پر ملزم ہمیں آتا دیکھ کر چھری سے حملہ کرنے کی دھمکی دے کر موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ منچن آباد سے محمد احمد جویا کی رپورٹ کے مطابق منچن آباد میں آل ڈپارٹمنٹ ایپیکا ملازمین کے مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی میونسپل کمیٹی سے لے کر اللہ اکبر چوک تک نکالی گئی۔ منچن آباد میں آل ڈپارٹمنٹ ایپیکا ملازمین کی جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میونسپل کمیٹی دفتر سے اللہ اکبر چوک تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت تحصیل صدر ایپیکا یونین فیاض خان نے کی۔ ریلی شرکا نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر بڑھتی ہوئی مہنگائی نامنظور جیسے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی، جس کی وجہ سے ایک وقت کا کھانا تک مشکل ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ملازمین کی تنخواہیں بھی مہنگائی کے تناسب سے بڑھائے تاکہ ملازمین بآسانی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ احتجاجی مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر ان کی تنخواہیں نہ بڑھائی گئی تو وہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔
ایک بار پھر رخ کرتے ہیں لیاقت پور کا صحرائے چولستان میں سجا 25واں سالانہ خواجہ فرید روحی امن میلہ۔ لیاقت پور کے صحرائے چولستان میں جھوک فرید کے مقام پر 25واں خواجہ فرید روحی امن میلہ سج گیا۔ چولستان خیمہ بستی میں تبدیل میلے میں لگائے گئے جھولوں اور ہونے والے مقابلہ جات نے صحرا کی خاموش فضاؤں کو معطر کر دیا۔ لیاقت پور کے روحی چولستان میں جھوک فرید کے مقام پر سجنے والے 25واں خواجہ فرید روحی امن میلے نے صحرا کی خاموش فضاؤں کو معطر کر دیا۔ خواجہ فرید روحی امن میلے کے رنگا رنگ مناظر نے جنگل میں منگل کا سما بنا دیا۔ صحرائے چولستان میں سجنے والے خواجہ فرید روحی امن میلے میں زور آزمائی، موٹر سائیکل ریس اور اونٹ ڈانس کے مقابلوں نے حاضرین کو خوب محفوظ کیا۔ میلے میں ڈھول کی تھاپ پر جھومر اور رقص نے شائقین کے دل مول لیے۔ خواجہ فرید روحی امن میلے میں پنجاب سمیت چاروں صوبوں سے چاہنے والے شریک ہوئے۔ سرائے چولستان میں سجنے والا یہ میلہ جہاں چولستان کے باسیوں کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے، وہیں دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ بھی خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رخ کریں گے بہاولپور کا علاقہ تھانہ سول لائن میں توہرے قتل کی واردات۔ ڈی پی او بہاولپور کا نوٹس، آدھے گھنٹے میں ملزم گرفتار، آدھا قتل برآمد، پولیس مصروف کارروائی۔ سنگین جرم میں ملوث ملزم کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس کو ریسکیو 15 پر اطلاع ملی کہ ایک شخص نے 3 قتل کر دیے۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی فوری موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ملزم وسیم مراد نے اپنی سگی 3 پھوپھیوں کو تیزدھار آلے سے قتل کر دیا۔ ملزم وسیم مراد ایک نجی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ ہے۔ مقتولین میں شمیم بی بی، پروین بی بی اور شاہین بی بی شامل۔ ڈی پی او بہاولپور نے معاملے کا سختی سے نوٹس لیا۔ کرائم سین کو پروسیس کیا جا رہا ہے، تحقیقات جاری۔ پولیس نے آدھے گھنٹے میں ملزم وسیم مراد کو گرفتار کرتے ہوئے اعلیٰ قتل برآمد کر لیا۔ ڈیڈ باڈیز کو ہسپتال منتقل کر کے پوسٹ مارٹم کروایا جا رہا ہے۔ وجہ انات ابھی تک واضح نہ ہو سکی، مزید تفتیش جاری ہے۔ ملزم کو معیاری تفتیش کرتے ہوئے ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈی پی او لواحقین کے دکھ کا مداوع ملزم کو سزا دلوا کر کیا جائے گا۔ شہداد پور مختار کار پر جھوٹا مقدمہ ختم کیا جائے، ای سی سانگڑ آفس کے سامنے ملازمین کا دوسرے روز دھرنا۔ افتوت کی تالہ بندی۔ اس موقع پر یونین کے صدر فقیر اسماعیل چانگ، اللہ بخش بروہی، یاسین سریوال، غلام حیدر سومرو دیگر نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے افسران ای سی شہداد پور جاوید ڈاہری دیگر پر سرکاری املاک کے قبضے کو خالی کروانے گئے۔ قبضہ کی روجنے جھوٹا مقدمہ ختم کیا جائے۔ آج سانگڑ، شہداد پور، سنجھورو، کپرو، ٹنڈو آدم، جام نواز علی کے تمام آفسوں کی تالہ بندی ہے۔ مقدمات ختم ہونے تک قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔ تو دوسری طرف ضلع سانگڑ کے مختار کار کلرک دیگر ملازمین نے ضلع میں قلم چھوڑ ہڑتال کی۔ ریونیو آفس کی بندش سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ اس موقع پر عبدالرحمان بلو بھٹی دیگر کا کہنا ہے کہ وکیلوں اور ان کی آپس کی لڑائی سے شہریوں کو اپنے سرکاری کام کے حصول کے لیے پریشانی کا سامنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سانگڑ کو چاہیے کہ اس کا فوری نوٹس لے۔ خبر ہے تانیہ والا سے۔ میاں زاہد احمد کی رپورٹ کے مطابق اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے زیر اہتمام 120 خاندانوں میں 1 کروڑ 23 لاکھ کے بلا سود قرضے حسن فراہم کیے گئے، جس میں تحصیل سپورٹس آفیسر ملک اصغر علی، ریسکیو 1122 انچارج غلام علی اور پیر مدثر شاہ چشتی، امیر جماعت اسلامی تانیہ والا چودھری عمیر جاوید اور صدیقہ ایوب ٹرسٹ بلال بھٹی نے شرکت کی۔ پیر مدثر شاہ چشتی نے اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کے کام کو سراہا، ان کے سٹاف کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ اخوت آج کے اس مشکل دور میں مستحق افراد کے لیے بہت قابل تعریف کام ہے۔ اللہ پاک ان سب کو ان کے کام کا اجر دے۔ مینیجر سمندری عرفان عظیم نے لوگوں کو اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے مکمل پروجیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا اور آخر میں برانچ مینیجر اخوت اسلامک مائکرو فائنانس احتشام الحق زیاں نے قرضے کی ذمہ داریوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور آخر میں دعا کی گئی، لوگوں میں چیکس بھی تقسیم کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے اپ نیوز۔